بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع تفہیم عبارت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم تفہیم عبارت نمبر 6 پڑھیں گے۔ پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی آپ کو بتایا گیا ہے، یہ تفہیم عبارت سے متعلق بورڈ میں 10 نمبر کا سوال پوچھا جاتا ہے، جس میں 5 سوالات ہوتے ہیں۔ سوالات جو آپ کو عبارت میں دیے گئے ہیں یہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کو ممتحن امتحان لینے والا آپ سے سوال چینج کر کے آپ سے سوال کی ڈیمانڈ بھی کر سکتا ہے، اس لیے آپ انہیں اس کی ریڈنگ کرنا بہت ضروری ہے۔ عبارت کی آپ اچھے طریقے سے اس کو ریڈ کیجئے گا۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے سوالات وہی رپیٹ ہوئے ہیں جو کتاب پر دیے گئے ہیں تو پھر بآسانی آپ جواب دے سکتے ہیں، اور اگر لگے آپ کو نئے تو عبارت کو لازمی طور پر 2 بار ریڈ کر کے کنفرم کریں کہ اس کا درست جواب کہاں پر کن الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے یا اپنے الفاظ میں لکھا جائے گا۔ تو ریڈنگ ضروری ہے، ریڈنگ کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، عبارت میں اسلام نے لفظ قوم کے معنی بدل دیے ہیں۔ اسلام سے پہلے کے تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے نسل یا علاقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اسلام نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تحت ایک نیا روحانی بلکہ خدائی قومی رشتہ قائم کر دیا۔ اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک ہے، وہ افریقہ کا رہنے والا ہے یا عرب کا، وہ چین کا یا باشندہ ہے یا ماچین کا، پاکستان میں پیدا ہوا ہے یا ہندوستان میں، وہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا، بلکہ جس کسی نے اللہ کی توحید اور محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رسالت کو مان لیا اور وہ ایک رشتے میں بندھ گیا جس سے اچھا اور پیارا رشتہ اور کوئی نہیں۔ ریڈنگ مکمل ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہمارے پاس ہے، اسلام نے لفظ قوم کو کتنی وسعت دی ہے؟ اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا پہلے 6 عبارات کے جوابات قواعد انشاء پر موجود ہیں، یہ یہیں سے یاد کیجئے گا آپ لوگ قواعد انشاء سے۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جوابات عزیز طلبہ کتاب کے اندر موجود ہیں۔ پہلے سوال کا جواب، اسلام نے قوم کے لفظ کو بڑے وسیع معنوں میں مراد لیا ہے۔ جس کسی نے چاہے اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو اور وہ کسی بھی نسل سے ہو، کلمہ پڑھ لیا پس وہ مسلمان قوم میں شامل ہو گیا۔ دوسرا سوال عزیز طلبہ ہمارے پاس، کیا اسلام میں نسل اور علاقے کا امتیاز جائز ہے؟ امتیاز فرق کو کہتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے نسل اور علاقے کا امتیاز ہرگز جائز نہیں۔ عزیز طلبہ، اس کو آسان کر کے آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں نسل اور علاقے کا امتیاز ہرگز جائز نہیں، تب بھی درست ہوگا، اور اسلامی تعلیمات کا حوالہ دے دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس، کیا اسلام میں ترکی کے مسلمان، چین کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان کے درمیان امتیاز قائم ہوگا؟ ترکی کا مسلمان ہو یا چین کا؟ جواب تیسرے سوال کا پڑھ لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ترکی کا مسلمان ہو یا چین کا، پاکستان کا یا کسی اور ملک کا، ان کے درمیان ہرگز کوئی امتیاز قائم نہیں ہوگا، بلکہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ یہ اس کا مکمل جواب ہوتا ہے۔ اگلے سوال کی طرف آ جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، کیا گورے مسلمان کو کالے مسلمان پر کوئی فوقیت حاصل ہے؟ بڑا آسان جواب ہے عزیز طلبہ، گورے مسلمان کو کالے مسلمان پر یا کالے مسلمان کو گورے مسلمان پر ہرگز کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ آخری سوال عزیز طلبہ ہمارے پاس 5 نمبر پر، اس عبارت کا عنوان لکھیے۔ تو اس عبارت کا عنوان دیکھ لیں۔ اس عبارت کا مناسب ترین عنوان اتفاق ہے۔ اس کے ساتھ عزیز طلبہ ہمارا آج کا لیکچر، آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ تفہیم عبارت نمبر 6 اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا، اس کو بار بار ریڈ کیجئے گا تاکہ اس میں دیے گئے سوالات کے جوابات آپ خود سے زبانی بھی لکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔